نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانِ عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کر لیں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات نے آج کے موضوع کے تعلق سے سماعت کیا کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے تعلق سے جن کا ذکر قرآن کریم میں بعض مقامات پر موجود ہے، ان کی ہوئی نصیحتیں جس کے مخاطب ان کے بیٹے تھے، مگر قیامت تک ان کی نصیحتوں کو محفوظ رکھا گیا تاکہ ایک باپ کو اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہو تو جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب مقرب متقی بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اپنی ذات کے لیے عبادتوں کے شوق کو پورا نہیں کیا، بلکہ اپنے ماتحت جتنے افراد تھے ان کو نصیحتیں کی، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کے اعمال کو سدھارنے کی کوششیں کی۔ ایسے تمام بندوں کے حالات اور ان کی زندگی کے واقعات آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ رکھے گئے تاکہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے اور جس طرح کے عمل کی دعوت انہوں نے اپنی ذریت کو، اپنے گھر والوں کو دی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے بندے بھی اسی طرح اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو نصیحتیں کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اور پھر اس موضوع کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جہاں واقعات ہمیں ملتے ہیں وہیں پر ایسی حکیمانہ باتیں، دانشمندی کی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو آج صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر بندے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان سے بیان فرمایا، جیسی نصیحتیں انہوں نے اپنی اولاد کو کی، حرف بحرف ان نصیحتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی بات کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اگر اچھی بات کرنے والے نبی کے امتی بھی رہیں تو ان کا ذکر بھی رب قرآن میں فرماتا ہے۔ بھلائی کی بات کریں، برائی سے روکیں، غلط کاموں سے روکیں، غلط طریقوں سے روکیں، غلط اعمال سے روکیں، خیر کی بات کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کی بات کرتے رہیں، حقوق اللہ کی بات کرتے رہیں، حقوق العباد کی بات کرتے رہیں۔ تو اگر یہ بات نبی کی جگہ امتی بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتی کا یہ عمل پسند بھی آتا ہے، اور رب چاہے تو ان کا ذکر قرآن میں بھی بیان فرما دے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کی جو تحقیق ہے اس تحقیق کی روشنی میں چند باتیں پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1000 سال کی عمر عطا کی تھی، اور اس 1000 سال کی عمر میں آپ نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ پہلا جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ 1000 سال کی عمر تھی، اور اس عمر میں آپ نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے بعض محققین فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ خالہ زاد بھائی تھے، خلیرے بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کا تعلق یا جن کے گھرانے کا تعلق نبیوں سے نہیں ہے بلکہ آپ کو حکیم کہا گیا، اور حکیم کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے جو دوائیں وغیرہ دیتے ہیں، آپ کی تشخیص کرتے ہیں، آپ کے مرض کو جانتے ہیں، نبض پکڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک حکیم وہ ہوتا ہے جس کو ہم دوسری زبان میں طبیب کہیں، ایک اور زبان میں ڈاکٹر کہہ دیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام دوسرے ٹائپ کے حکیم تھے۔ ایک تو یہ بھی مشہور ہے آپ کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسا فضل فرمایا تھا، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل انسان کے چہروں کو اور اس کی دولت کو دیکھ کر نہیں ہوتا، اس کے عمل اور اس کے دل کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
جس کا دل جتنا رجوع الی اللہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی اتنی ہی مہربانی ہوتی ہے. جس کا دل جتنا اللہ کی طرف مائل ہو، جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اس بندے پر اتنی ہوا کرتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت. ہاں، اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے. اور تقویٰ کدھر ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے 3 مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. کہ تقویٰ انسان کے ہاتھ پیر سے ظاہر نہیں ہوتا. ہاتھ پیر تو لوگوں کے دکھانے کے لیے کپ کپا جاتے ہیں، حقیقت میں تقویٰ تو دل میں ہوا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی عبادت کرنے والوں سے زیادہ دل سے عبادت کرنے والے پسند ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دل کی عبادت کرو، مگر ہمارے اکابرین کہتے ہیں دل کی عبادت نہ کرو، دل سے عبادت کرو. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور جو دل سے متقی ہوتا ہے، اگر میں کہوں قرآن کی روشنی میں، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو دل سے متقی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے جلوت میں، محفلوں میں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کسی غلط بات پر استغفر اللہ کہہ دینا یہ بڑی آسان بات ہے، مگر تنہائی میں اللہ سے ڈرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ جب بندہ تنہا ہوتا ہے تو پھر اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہے کر لوں، جیسے چاہے اپنا وقت گزار لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں ڈرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے تھے. ایک مرتبہ قبرستان گئے، ایک قبر کے پاس بہت دیر تک بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، یا یوں کہیں کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، اور ایسی کھلی کہ قبر کے اندر کے حالات دیکھنے لگے. اور اندر کے حالات جب آپ دیکھ رہے ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ اس بندے کو منہ سے زنجیر ڈالو، پیچھے سے نکالو، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. وہ بندہ عرض کرتا ہے، مولا نمازیں پڑھی ہے میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے حج کیا، میں نے عمرے کی ہے، میں نے تلاوت قرآن کیا ہے، وہ سب عمل کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا وہ سارے عمل بیکار ہو گئے اس لیے کہ تو تنہائی میں مجھ سے ڈرتا نہیں تھا. وہ سارے عمل بیکار ہو گئے. مطلب یہ تھا کہ تو نے وہ سارے عمل لوگوں کے لیے کیے ہیں، میرے لیے عمل وہ ہوتا جو تو تنہائی میں کرتا اور میرا خوف تیرے اندر پیدا ہوتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بندوں پر بہت زیادہ محبت آتی ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں. رب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا چہرہ کتنا حسین ہے کہ میں اسے اپنا ولی بنا لوں، بلکہ رب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا خوف ہے کہ میں اسے اپنا ولی بنا لوں، اپنا مقرب بنا لوں. اسی لیے آپ دیکھیں کئی اولیاء کرام ایسے بھی تھے جو مسلسل بیماریوں میں گرفتار رہتے تھے، مگر حالت یہ تھی کہ لوگ سلام کرتے تھے تو ان کا نام لے کر وہ جواب دیتے تھے. یہ پہچان تھی، یہ معرفت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. کیونکہ انسان کو اپنے ذات کی معرفت ضروری ہے، اور جب تک انسان اپنی خود کی معرفت حاصل نہ کر لے، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا. خود ہی کو پہچان لو، خدا کی پہچان حاصل ہوگی. خیر، اس طویل گفتگو میں جانا نہیں ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، مگر ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا مزاج، ان کی گفتگو، ان کے اخلاق ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا. انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس نصیحت کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کالے کلوٹے،
حبشی غلام، ہونٹ موٹے ہونٹ والے تھے، یہ کیفیت آپ کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بھی ویسے عطا فرمایا اور حکمت بھی ویسے عطا فرمائی۔ نہ صرف حکمت دواؤں کی ان کے پاس میں تھی، غذاؤں کی ان کے پاس حکمت تھی، بلکہ باتیں بھی جو وہ کیا کرتے تھے وہ بھی حکیمانہ باتیں تھیں۔ دواؤں سے انسان کے جسم کو سدھارتے تھے اور گفتگو سے انسان کے باطن کو سنوارتے تھے۔ وہ حکیمانہ باتیں آپ کیا کرتے تھے، اور آپ کے تعلق سے مشہور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل فرمایا تو جس جگہ سے آپ گزرتے تھے اس جگہ پر رہنے والی چیزیں اپنے بارے میں اپنا تعارف پیش کرتی تھی کہ اے لقمان، یہ میرا نام ہے اور یہ میرا کام ہے، میں اس بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہوں، مجھے اس بیماری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھل آپ سے گفتگو کرتے تھے، ترکاری سبزی، زمین کی جڑی بوٹیاں آپ سے گفتگو کرتی تھیں، اور آپ اس انداز کی، اس کیفیت کے مالک تھے۔ آپ کو بچپن ہی میں لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا، مگر جن کے یہاں غلام تھے ان کے یہاں صرف غلام ہی نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا مالک آپ کی فراست سے بہت زیادہ خوش تھا، آپ کی حکمت سے بہت زیادہ خوش تھا، آپ کی نصیحتوں سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اسی لیے کبھی کبھی مالک آپ کو آزمانے کے لیے کسی بات کا حکم دیتا اور کہتا یہ کام کر دیجیے۔ ایک مرتبہ آپ کے مالک نے آپ سے کہا کہ یہ بکرا لے جائیے اور ذبح کیجیے اور اس میں کی سب سے اچھی چیز نکال کر لائیے۔ حضرت لقمان لے کر گئے، ذبح کیا، زبان اور دل لے کر آ گئے۔ مالک نے کہا یہی سب سے اچھا ہے؟ کہا ہاں یہی سب سے اچھا ہے۔ کچھ دن نہیں گزرے پھر ایک بکرا دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور اس میں جو سب سے غلیظ چیز ہے وہ لے کر آؤ، سب سے غلط چیز ہے وہ لے کر آؤ۔ تو آپ نے بکرا ذبح کیا، زبان اور دل لایا، پھر لا کر پیش کر دیا، کہا کچھ دن پہلے تو اسے اچھا بتایا تھا، اب یہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جس کی زبان اور جس کا دل اچھا اس کا سارا جسم اچھا، اور جس کی زبان اور جس کا دل خراب اس کا سارا جسم خراب ہے۔ چونکہ زبان انسان کی جہاں انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے، وہیں پر انسان کی غلط زبانی اس انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے پاس میں ہے، اسی لیے ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ مومن اپنے وعدے کو پورا کرنے سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر کوئی صرف وعدہ کرتا رہے پورا نہ کرتا رہے تو صرف اس کی ذات خراب نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اس کا مذہب خراب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج کسے اپنی زبان کی پڑی ہے؟ کون اپنی زبان کو درست کرنا چاہتا ہے؟ کون اپنی زبان کو بہتر بنانا چاہتا ہے؟ اس زبان سے ہم نہ جانے کیا کیا گفتگو اور کیا کیا کس کس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، حالانکہ اس زبان کی اہمیت بہت ہے۔ اور یہ سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جو کچھ عطا فرمایا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے عطا فرمایا اور اپنی اطاعت کے لیے عطا فرمایا۔ جسم کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جس سے اللہ کا ذکر ہو، اور جسم کے بعض حصے ایسے ہیں جس سے اللہ کی اطاعت ہو، اور اگر بندہ اس کی ترکیب بدل دے، نہ جسم کے حصے سے جس سے اللہ کا ذکر کرنا تھا اللہ کا ذکر کرے، اور نہ جسم کے ان حصوں سے جن سے اللہ کی اطاعت کرنی تھی اگر وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو یقین جانیے
ایسا بندہ دنیا میں قیامت کے دن اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا. اور پھر رسوائی اس انداز کی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے ذریعے بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. آج اگر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. اور یہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کی اپنی زبان اور انسان کے اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے. کیونکہ زبان انسان کی جو کہے گی اس کا اثر دل پر پڑے گا، دماغ پر پڑے گا، سارے جسم پر پڑے گا. اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اچھی رہی تو ہم اچھے رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے. اور یہی زبان ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے دے رہا ہوں. یہی زبان ہے کہ دنیا میں جھوٹ بولتی رہی، دنیا میں غلط بیانی کرتی رہی، دنیا میں کسی کی بات کو جھٹلاتی رہی اور قیامت کے دن بھی جھٹلائے گی. جب بندوں کے سامنے ان کا عمل پیش کیا جائے گا تو یہ زبان ہی تو ہوگی جو کہے گی کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. وہی تو کہے گی ہم نے کیا نہیں ہے. اسی لیے رب فرماتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر مار دیں گے، سیل لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ہمیں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. زبان نے غلط کہا تو منہ پر سیل مار دی گئی، اب ہاتھ اور پیر گواہی دے رہے. اور صرف ہاتھ اور پیر ہی گواہی نہیں دیتے بلکہ قرآن کریم میں ایک اور موقع پر کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان، دل، یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، جواب دینے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک جانور کے جسم میں سب سے اچھی چیز لانے کو کہا تو آپ نے زبان اور دل لے کر آ گئے. اور سب سے بری چیز لانے کو کہا تو آپ زبان اور دل لے کر آ گئے اور بتا دیا کہ یہ اچھا تو سب اچھا، یہ برا تو سب برا. آج ساری دنیا میں انسان اگر ذلیل ہوتا ہے تو اس کے زبان اور اس کے غلط اعمال کی وجہ سے. آج ہم اپنی زبانوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے کیا کیا اپنی زبان سے کیا ہے اور کیا کیا ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. شاید اللہ معاف کرے کوئی گالی ایسی نہ ہو جو ہماری زبان سے نہ نکلتی ہو. مرد تو مرد ہے، جوان تو جوان ہے. آج بچے بھی گالی دینے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. اور گالی دینا آج کے دور میں اپنے طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، اپنی قوت کی نشانی سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی دی جائے. کیونکہ کسی کو کمزور کرنا ہو تو سب سے پہلے سامنے والے کو گالی دے دو، اور بڑی سے بڑی گالی دے دو تاکہ اسے یہ لگے کہ میرا ڈر نہیں اور اتنی بڑی گالی یہ مجھے دے رہا ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا گالی دیتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو روکتا تک نہیں ہے کہ تو نے یہ غلط زبانی کی ہے. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں نیکیوں کی دعوت دینا بہت آسان ہے، برائیوں سے روکنا بہت مشکل ہے. آپ کسی سے کہو نماز پڑھو، یہ ایک نیکی کی دعوت ہو گئی. اس نے نہیں پڑھی، اب اسے واپس آ کر کہو کہ نماز نہ پڑھنے پر یہ عذاب ہوتا ہے. ہماری زبان کھلتی ہے اس حوالے سے. ہم بول سکتے ہیں سامنے والے کو کہ نماز نہیں پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے. کسی ناچنے گانے والے سے کہو کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے اور غلط ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے قوت اور طاقت دے دی تو وہ کہہ دے، ورنہ آج حقیقت یہ ہے کہ نیکی کی دعوت کے لیے تو بہت آسانی ہے، مگر برائی سے روکنا آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے.
کیونکہ برائی سے روکنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم بھی جانے انجانے میں ان برائیوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو برائیاں آج پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بات کہیں اور نکل گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت لقمان علیہ السلام، ان کی نصیحت آمیز گفتگو یہ صرف ان کی اولاد کی حد تک محدود نہیں تھی. اگر ان کی اولاد کی حد تک ان کی نصیحت کی باتیں محدود ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واقعات کو اور ان کے اقوال کو قرآن کریم میں بیان نہ فرماتا، بلکہ ان کی نصیحتوں کے ذریعے ایک باپ کو تعلیم دینی تھی کہ تجھے اپنی اولاد کو کیا کیا نصیحتیں کرنی ہیں، اور اگر سمجھنا ہو تو حضرت لقمان سے سیکھ لو. پوری نصیحتیں آپ پڑھ لیں. بعض مورخین نے، محققین نے فرمایا کہ 4000 نصیحتیں آپ کی ہیں، اور بعضوں نے کہا 6000 نصیحتیں آپ کی ہیں. 4000 اور 6000 نصیحتیں آپ کی، اور جب بھی آپ نے نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے. اور بیٹے کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ تھی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انسان اپنے عزیز و اقارب کو کسی بات کے لیے مخاطب کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے لیے اپنی اولاد کو مخاطب کرے، چاہے اس کا تعلق نیکی سے ہو یا اس کا تعلق برائیوں سے رکنے سے ہو، بدعمالیوں سے رکنے سے ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی والد کا اپنے بیٹے کو برائیوں سے روکنا اور اس کو اس قدر نصیحتیں کرنا. اور پھر یہ 4000 نصیحتیں یا 6000 نصیحتیں جو آپ نے اپنی اولاد کو فرمائی ہے، اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، میں نے 4000 انبیاء کی صحبت حاصل کی، ان کے اعمال دیکھے، ان کی نصیحتیں سنی، ان کے وعظ سنے، اور ان 4000 انبیاء کی وعظ و نصیحت کو جو میں نے جمع کیا 4 باتوں میں، 4000 انبیاء کی نصیحتوں کو آپ نے 4 باتوں میں جمع کیا. آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. اور بعض میں ہے کہ 6 باتوں میں، اور بعض میں ہے کہ 8 باتوں میں. قرآن کریم میں جو نصیحتیں ہیں وہ تو الگ ہی ہیں، مگر اکابرین نے جو ان کے اقوال پیش فرمائے ہیں، یہ اقوال بالکل الگ ہی ہیں. اور یہ اقوال نہ صرف نصیحت پر مبنی ہے، بلکہ ان اقوال پر اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو میں اپنی کم علمی کے حوالے سے یہ کہوں کہ اگر ان اقوال پر کوئی بندہ عمل کر لے تو وہ 4000 نبیوں کی باتوں پر عمل کر رہا ہے، اگر ان اقوال پر عمل کر لے. ویسے تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنی جگہ ہیں. ہمارے لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال، آپ کے احکام اور آپ کے اقوال ہی کافی ہیں. مگر قرآن کریم نے جب ان کی باتوں کو نقل کیا ہے تو یقیناً کچھ اہمیت کی حامل باتیں ہوں گی، اسی لیے اللہ نے اپنے کلام میں ان کی باتوں کو نقل فرمایا. اگر ہم قرآن کریم کے ذریعے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کا 21واں پارہ پڑھیں جس میں سورہ لقمان موجود ہے. آپ ہی کے نام سے یہ پوری سورت موجود ہے، سورہ لقمان، 21واں پارہ، اور اس کے 11ویں رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کا اور آپ کے اقوال کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا سورہ عنکبوت میں بھی ذکر ہے. آپ کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کا ذکر سورہ عنکبوت میں بھی، شاید اس میں بھی آپ کی نصیحتوں کا ذکر موجود ہے. آج ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں
اس کا تعلق 4 باتوں سے ہے. اور پھر سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بعض مورخین نے فرمایا کہ آپ خالہ زاد بھائی تھے، اور بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کرنے والے، تقوی و پرہیزگاری میں زندگی گزارنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اپنی نفس کی مخالفت کرنے والے، اور اللہ کے نبیوں سے جو تعلیم آپ نے حاصل کی تھی ان تعلیمات پر عمل کرنے والے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بچپن ہی سے آپ غلامی میں رہے، مگر غلامی میں رہنے کے باوجود کبھی بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کی ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی اگر کسی کا غلام رہے، غلام کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے زر خرید غلام، کسی کو کسی نے خرید لیا ہے. آج اگر ہم یہاں کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو ہم یہ کنڈیشن تو رکھتے ہیں کہ ہم لنچ یہ ٹائم پہ کریں گے، ہمیں چائے یہ ٹائم پہ چاہیے، مگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مالک سے یہ نہیں کہتے کہ جب اذان ہوگی ہم نماز کو جائیں گے. شاید کوئی نوکر بتا دیں، آپ نے دیکھا ہو، آپ اگر مالک ہیں تو کوئی نوکر آپ کے پاس ہو تو کسی نے کہا ہو، وہ یہی پوچھے گا آپ سے تنخواہ کب دیں گے، کتنی دیں گے، اوور کام ہم نے کر لیا، اوور ٹائم اگر ہم نے کیا ہے تو اس کی کیا سیلری ملے گی، نائٹ ہم نے کر لی ہے تو اس کی کیا سیلری ملے گی، لنچ کا ٹائم کیا ہوگا، ٹی ٹائم دن میں کتنی مرتبہ چائے دی جائے گی. یہ ساری باتیں تو آج ہوتی ہیں، مگر اصل جو مقصد تھا وہ مقصد آج ہم نے فراموش کر دیا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی کے یہاں نوکر ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سوال نہیں فرمائے گا. کسی کے یہاں کوئی غلام ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی سوال نہیں فرمائے گا. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، مگر اشارہ دینا چاہتا ہوں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب فرمائے گا. غلاموں سے حساب ہوگا، بیماروں سے حساب ہوگا، اور مالکوں سے حساب ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یا آپ کا قول ہے. غلاموں سے جب حساب ہوگا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی، تو وہ سارا یہی سنائیں گے، مالک نہیں چھوڑتا تھا، نہیں جا سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ یہ سنا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش فرمائے گا اور فرمائے گا کہ غلامی کے حوالے سے ان سے زیادہ مصیبت میں کوئی تھا؟ اس کے باوجود یوسف رہے، عبادت گزار رہے، متقی رہے، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اپنے آپ کو ہر قسم کے عیب سے بچاتے رہے. حضرت لقمان علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ہیں جو بظاہر تو غلام تھے، مگر غلام ہونے کے باوجود جس شریعت پر آپ چلتے تھے اس شریعت کی کبھی آپ نے مخالفت نہیں کی ہے. حضرت عتبہ ایک غلام گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کو نقل فرمایا. ان کو جب بازار میں بیچا جا رہا تھا اور جب کسی نے خریدا تو اس نے پوچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو کھلائیں گے کھا لوں گا. پوچھا کہاں رہنے کو پسند کرو گے؟ کہا جہاں رکھو گے پسند کر لوں گا، آپ مالک ہیں میں غلام ہوں. بات ہو گئی تو آپ نے کہا میری ایک شرط ہے، دن میں جتنی چاہے خدمت لے لو، رات میں کبھی خدمت نہ کروانا، رات میں مجھے کچھ اور کام ہوتا ہے.
مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک رات مالک کو پانی کی پیاس لگی، اس نے حضرت عتبہ کو آواز دی مگر آپ نے آواز نہیں سنی۔ مالک بہت پیاسا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر پانی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ درمیان میں حضرت عتبہ کا کمرہ پڑتا تھا۔ کمرے میں جھانکا تو اتنی روشنی اور بہت زیادہ جھانکنے کی کوشش کی تو یہ تک دیکھ لیا کہ گھر کی چھت پھٹ پڑی ہے اور آسمان سے نور زمین پر آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا بڑا افسوس کیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری عظمت نہیں پہچانی، تمہاری حقیقت مجھ پر آشکارا نہ ہوئی۔ کل رات میں نے دیکھ لیا تمہارا کیا مرتبہ ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عتبہ نے کہا مولا، جو تیرے اور میرے بیچ کا راستہ جب یہ فاش ہو گیا تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مجھے موت دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں لوٹ آؤں۔ یہ غلام تھے، دن میں مالک کا مکمل حق ادا کرتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت کا مکمل حق ادا کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ حضرت لقمان غلام ضرور تھے مگر ان کی غلامی نے کبھی بھی انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھا، کبھی بھی انہیں اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے غافل نہیں رکھا۔ اگر نمازوں سے خود غافل ہوتے تو بیٹے سے نہ کہتے یا بنی اقیم الصلاۃ کہ بیٹے نماز قائم کرو۔ مالک کی غلامی کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرتے تو بیٹے سے یہ نہ کہتے کہ بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکا کر۔ کیونکہ بیٹا تو کہہ سکتا تھا خود نہیں پڑھتے مجھے کہتے ہو، خود نہیں کرتے مجھے کہتے ہو، سوال ہو سکتا تھا، بیٹا کہہ سکتا تھا، مگر خود یہ سب کچھ کرتے تھے تبھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی غلامی جسے نصیب ہوتی ہے، جو کسی کے یہاں نوکر بنتا ہے، وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے اور مالک کو یاد رکھتا ہے۔ مالک خوش ہو، اسی کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کسٹمر سے اچھی بات کرتا ہے، محبت بری بات کرتا ہے، پھر مالک سے کہتا ہے دیکھو اب میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے، اب یہ اگلے مہینے یہیں آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ مالک کو خوش کرتا ہے، وہ خوش ہو کر کیا دے گا؟ کچھ نہیں، دیا تو ایک کپڑے کا جوڑا دے دے گا، بہت دیا تو ایک مہینے کی تنخواہ زیادہ دے گا۔ مگر جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ رب پیسہ نہیں دیتا، وہ رب تو جنت عطا کرتا ہے، نعمت کے طور پہ جنت عطا کرتا ہے۔ مگر آج ہم نے اس عظیم نعمت کو بھلا دیا دنیا کے چند کھوٹے سکوں کی وجہ سے، مختصر سی دولت کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کو فراموش کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر یہ چیزیں یاد کرنی ہے تو ہمیں ہمارے اکابرین کی طرف لوٹنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا نصیحتیں کی۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں جو آج میں نے جو اپنا موضوع بنایا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ نے خود فرمایا کہ انبیاء سے میں نے نصیحتیں حاصل کی اور ان نصیحتوں کو 4 نصیحتوں میں نے جمع کر دیا، اور بعض اس قسم کا قول بھی ہے کہ 4000 نصیحتوں میں سے میں نے 4 نصیحت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا سب سے پہلی بات کہ 4 موقعوں پر 4 چیز کی حفاظت کرنا۔ بیٹے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ پہلے ہم وہ 4 باتیں عرض کر دیں گے، اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ کسی کے گھر میں تمہارا جانا آنا ہو، کیونکہ اگر تمہاری نظر بھٹکے گی تو ممکن ہے کہ کسی کی نظر تم پر پڑ جائے اور تمہاری نظر بھٹکتی رہے تو پھر اس گھر والوں کے پاس تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ نظر
اس حوالے سے میں نے ایک تفصیلی خطاب کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں 7 یا 8 پارٹ فیس بک پر آج بھی موجود ہیں نظر کی حفاظت کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے نظر بہکتی ہے اور کس طریقے سے نظر کے بہکنے کی وجہ سے انسان گناہگار بنتا ہے، خطا کار بنتا ہے. یہ ساری باتیں میں نے فیس بک پر، وہ پیج ہے ہمارا پیج، آپ پوچھ لیں، اس پہ انشاءاللہ مل جائے گا. مگر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. لوگوں کے گھروں میں جاؤ، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو نظر کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، تو بازار میں رہے تو اور زیادہ نظر کی حفاظت کرنے کا حکم آپ سے ملتا ہے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ نظر کا جھکنا بھی مشکل ہے، نظر کا اٹھنا بھی مشکل ہے. اتنی بے حیائی آج ہماری نگاہوں کے سامنے کر دی گئی ہے. نظر نیچی کرو تو کچھ بھی نظر آتا ہے، نظر اوپر کرو تو کچھ نظر آتا ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے؟ کس طریقے سے بندہ اپنی حفاظت کرے؟ تو اس کے لیے بس یہی ایک چیز ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امانت کو، جن کی امانت ہے اسے ویسے ہی واپس کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس میں کچھ رکھوایا ہے تو آپ اس چیز کو استعمال مت کرو کہ چلو رکھ دیا ہے نا، 1 مہینے کے بعد آئے گا، میں کچھ کر لوں گا، پھر ملا دوں گا، پھر کر دوں گا. نہیں، بلکہ جیسی امانت آپ کے پاس آئی ہے ویسے واپس کرو. جب دنیا والوں کی چیز جیسی ملتی ہے ویسے واپس کرنے کا حکم ہے، تو اللہ نے جیسی چیز ہمیں ہماری ذات میں عطا کی ہے اللہ کو ویسے ہی واپس کرنا ہے. اس میں کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے. آنکھ گناہوں سے پاک رکھی جائے، زبان کو گناہوں سے پاک رکھا جائے، دل کو گناہوں سے پاک رکھا جائے، کان کو گناہوں سے پاک رکھا جائے. یوں کہیں کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم جیسا رب نے دیا ہے ویسے ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اگر کوئی اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، آنکھ کو خراب کر لیا غلط چیزیں دیکھ کر، تو اب اس کی سزا بھی ملے گی. سزا کیا ہوگی؟ اگر دنیا والوں میں سے کسی پر نظر پڑ گئی، دیکھ لیا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تھوڑی مار پیٹ ہوگی، تھوڑے زخم آئیں گے. مگر قیامت کے دن عذاب بالکل الگ ہے. انسان اپنے جسم کے جس حصے سے جو کرے گا، جسم کے اس حصے پر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. آنکھ سے غلط دیکھا تو حکم ہوا کہ جو آنکھ حرام دیکھتی ہے اس آنکھ میں جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے گا. اب ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. تو خوف سے گناہ چھوڑ دو. اور جب خوف سے بندہ مسلسل گناہ چھوڑنا شروع کرتا ہے تب اسے اللہ سے محبت ہونی شروع ہوتی ہے. اور جس بندے کو، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خوف سے گناہ چھوٹتا ہے تو جنت ملتی ہے، اور محبت سے گناہ چھوٹتا ہے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. جو بندہ خوف سے گناہ چھوڑ دے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھا گیا اسے 2 جنتیں. نارمل ویسے تو 1 جنت ملتی ہے، وہ ایک ہی کافی ہے. جنت کا ایک مکان ایک محلے سے بڑا ہوتا ہے. کسی مکان میں 700 کمرے، اور ان کمروں میں الگ سے کمرے، پھر نہ دنیا کی اینٹ، نہ دنیا کی ریتی، نہ دنیا کی مٹی، سونے کی اینٹ ہوگی، چاندی کی دیواریں ہوں گی، جگہ جگہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے. جو دنیا میں کبھی دیکھنے نہ ملا تھا قیامت کے دن وہ عطا کیا جائے گا اس کو جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے. مگر جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے جنت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ تو جنت میں بھی پریشان بیٹھا ہوگا. رب فرمائے گا فرشتوں پوچھو تو صحیح کیا ہوا؟ جنت میں وہ کون سی چیز کی کمی ہے کہ یہاں دل نہیں لگتا؟ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ہو
کس نعمت کی کمی ہے؟ کہا جنت کے لیے عبادت ہم نے نہیں کی ہے۔ پوچھا کس چیز کے لیے کی ہے؟ تو کہا ہم نے تو خدا کے دیدار کے لیے عبادت کی ہے۔ جنت کے بازار میں ان کو لایا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا جتنے حجابات ہیں ہٹا دو، آج میں اپنے بندوں کو بغیر پردے کے اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ تو یہ اہل محبت ہیں۔ اہل محبت الگ ہوتے ہیں اور ڈرنے والے الگ ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور ایسا ڈرنا چاہیے کہ صرف لوگ دیکھے تو ڈرو نہیں، لوگ نہ دیکھے ڈرو، وہ کمال ہے۔ لوگوں کے دیکھنے پر ڈرنا کمال نہیں ہے، یہ تو عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو نظر کو اپنی، کسی کے گھر جاؤ تو اپنے نظر کی حفاظت کرو، اور یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کمان سے نکلا، ختم، برباد کر دیا پورا، کیونکہ کہاوت مشہور ہے نا، تیر کمان سے نکل گیا تو لوٹ کر نہیں آتا۔ جب یہ زہریلا تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پورے جسم کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس وقت میں ایک واقعہ پیش کیا تھا، آج بھی میں پیش کر دوں، اور یہ بتا دوں کہ آج یہ گفتگو مکمل نہیں ہوگی، آئندہ پھر انشاءاللہ میں ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہماری یہ گفتگو مکمل ہو انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں، نہیں ہو پاتا، آخر اس کے لیے کیا ترکیب استعمال کی جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، بھرا ہوا پیالہ ہے، اسے لے جاؤ فلاں مقام پر، ایک صاحب بیٹھے ہیں، انہیں دے کر آؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے ساتھ ایک جلاد ہے، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو وہ تمہاری گردن مار دے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا نازک مرحلہ ہے، خیر جواب ملنا تھا، جواب کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے وہ پیالہ لیا اور بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بغیر قطرہ گرائے جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ واپس آیا، حضرت سے کہا حضرت پہنچا دیا، جواب دیجئے۔ کہا جو پیالہ تو نے پہنچایا اسی میں تو تیرا جواب موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تو جا رہا تھا تو تیری کیفیت کیا تھی؟ تو اس نے کہا حضرت جب میں جا رہا تھا تو زمین سے میری نظر اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہا نظر اگر اٹھاتا اور کوئی گڑھا آ جاتا اور میں ٹھوکر کھاتا، کوئی پتھر آتا ٹھوکر کھاتا، اور دودھ کا اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا تو میری جان مار دی جاتی۔ اس خوف کی وجہ سے نظر نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی میں تیرا جواب ہے، جب کہیں تو چلنے کا ارادہ کرے تو یہ دیکھ لے کہ تیرے پیچھے ملک الموت ہے، اگر تیری نظر بھٹکی اور اس حالت میں تو مر گیا تو تیری جان تو ختم ہو جائے گی، تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس طرح کی مثالیں پیش کر کے ہمارے اکابرین اللہ کے بندوں کو خوف دلایا کرتے تھے، اور آج ہم اللہ والوں کے نام سے تو واقف ہیں، ان کی نصیحتوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں پیران پیر، جیسے میں پیران پیر کہوں ان کا نام پوچھوں آپ جواب دے دیں گے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی کرامت یہ ہے۔ اگر میں پوچھوں ان کی نصیحت کیا ہے تو کتنے بتا سکتے ہیں؟ بتائیں۔ ہمارے اکابرین نے کرامتیں جو دکھائی ہیں یہ صرف غیروں کو اللہ کی قدرت بتانے کے لیے، کرامت اس لیے نہیں دکھائی کہ اسی کا ذکر ہوتا رہے اور ان کی نصیحتوں کو فراموش کر دیا جائے۔ جس پیران پیر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مرید بغیر بخشے نہیں رہ سکتا، بغیر بخشائے نہیں رہ سکتا، اسی پیران پیر کا ایک عمل یہ بھی تو ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ مولا عبد القادر کے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو نابینا اٹھانا۔ کیوں ہم نے اس کو بھلا دیا؟ اس نصیحت کو ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ اس واقعے کو ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ کون مقرر ہے جو نصیحتوں کی بات کرتا ہو؟ آج کل تو ہمارا نفس کرامتوں اور معجزات ہی سے خوش ہوتا ہے، ہم تو خوشخبری ہی چاہتے ہیں، ہم نہ ڈرنا چاہتے ہیں نہ ڈرنے والی بات سننا چاہتے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، مگر سنو
قرآن جہاں بھی ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ ہماری دلیری کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بارہا خطاب کیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، مگر آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 4 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت تھی کہ جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ دوسری نصیحت تھی جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری نصیحت تھی جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کر۔ اور چوتھی نصیحت تھی کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں آپ نے، یہ 4000 نصیحتوں کا نچوڑ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اور 4 نصیحتیں آپ کی اپنے بیٹے کے لیے جو بڑی اہم تھیں، آئندہ ہم تفصیل بیان کریں گے، آج سن لیں۔ فرمایا 2 باتوں کا تذکرہ کبھی نہ کرنا، اگر کسی پر احسان کر لے تو اس کا ذکر نہ کرنا، اور اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کا ذکر بھی نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا 2 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، ان میں سے ایک تیرا رب ہے، اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، اور دوسری موت ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ 8 باتیں ہیں، 8 باتوں میں سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی۔ اس ہزاروں باتیں ہمارے اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہیں، میں ان ساری باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں چند جو اہم نصیحتیں ہیں، ویسے تو ساری نصیحتیں اہم ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج تمہیدی کلمات اور دوسری باتوں میں لگ بھگ وقت مکمل ہو گیا، آئندہ نشست میں انشاءاللہ ضرور ہم ان پوری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔